عشق کھانا خراب آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی، آج کسی کی اور بارش بھی برس رہی تھی۔ برس کہاں رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لوگ سرے شام سے ہی گھروں میں بند ہو چکے تھے، سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھیں۔ بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے، جیسے سب غصے میں ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیور کہتے فرحات نے گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا؟ اتنی رات گئے اسی طوفان برسات میں، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ آدمزاد۔ مگر وہ اور ایک کیا کرتا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ تھک کر اس نے سر اسٹیئرنگ کے اوپر ٹکا دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل لرز جاتا تھا، وہ آ گئی تھی، اور اگر گزر گئی تھی، اس پر قیامت گزر گئی تھی، اور وہ زندہ تھا، مگر وہ چلی گئی تھی، مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی، نہ کسی کے خوابوں کی۔ شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے، اس کا آخری ٹھکانہ۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کر، کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملات۔ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور کیا، اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ شاید صدمے نے اس کے دماغ کو معوف کر دیا تھا۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپک سکا تھا۔ شدید صدمے نے اس کے دماغ کو معوف کر دیا تھا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا، مگر بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسے ہی تھا اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا؟ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گپ اندھیرا تھا۔ بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلانے والا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ؟ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ گورکن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشت اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ امن کی رات پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سی بڑی قیمت۔ پوچھا تھا چارہ گر نے کہ عمر مرض ہے کیا؟ تیماردار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ قسم سے فرحات کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔ رومیلہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ بیچاری پھپھو نہ جانے کسی سیاہی سے اپنے نصیب لکھوا کر لائی تھیں۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھیں، ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرحات کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک تو اسے پوچھتے نہیں تھے، تو پھپھو سے کہاں بنتی؟ ان کے پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا۔ حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کا کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ رومیلہ پھپھو کی جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرحات کے جینے کی وجہ بھی بن گئی تھی۔ رومیلہ کی زندگی واحد خوشی نصیحی سچی محبت تھی۔ فرحات کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کے اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھیں، کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحات کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتے، مگر فرحات کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینتر بدل لیا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملہ انسان کو بالکل
نکمہ کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحات اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ رومیلہ اور بہو بنائیں گی۔ فرحات پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا، مگر کہانی میں کئی ایک ٹوئسٹ آتے گئے۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلہ صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحات کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیا رکھا تھا۔ پھپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحات کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھیل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رومیلہ سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھیں۔ ان کا اس بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحات کو رومیلہ میں نظر کیا آتا ہے، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ سوال۔ مجنوں کو لیلا میں کیا نظر آتا تھا، بھلا کون دے سکا ہے جواب آج تک؟ رومیلہ کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت۔ فرحات نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئیں اور باہر جا کر FRS کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر اب فرحات نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اسے امی اور نمرہ باجی کا رومیلہ سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے مخالف جانا بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلہ کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا اور اسے قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رومیلہ اپنی ماں کے ہم شکل تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو امی والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور بھی آخری اسٹیج پر۔ فرحات کو اپنے کانوں پر اور امی کی اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے فرحات کے سخت دکھ اور رومیلہ کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلہ کی زندگی صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی، اور امی نے نمرہ کی نند سے فرحات کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحات نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی، ابھی ملی زندگی اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحات کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق صادق پر ڈالی، اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرہ باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھیں۔ نمرہ خود فرحات کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کے فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ ملی دنیا سے چلی گئی۔ فرحات نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا گیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحات سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحات کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحات چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے، نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحات شدید فرسٹریٹ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحات بری طرح چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحات کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ اس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر، اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لانٹرن دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی وری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحات اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے۔ در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحات کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹھری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بدشکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحات نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔
فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا، معمولی بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخرکار وہ زور زور سے رونے لگا۔ قیامت کیا قیمت دے سکتا ہے اپنے محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتے ہے تو اپنی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے اس کو دنیا سے گزر گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو، تو پہلی بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ بادل بہت زور سے گرجے۔ بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈ پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا، جہاں ہسپتال کا سرد خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ فرحاد تیزی سے سرد خانے کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈ پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک جا پہنچا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپکپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین اور خاک و خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ مردہ اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتے جاگتی، ہنستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی۔ ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلی انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون، نسیمہ بیگم، کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسپتال میں تھیں اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سرد چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھیں۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دوا میں نیند کی دوا کا بڑا ڈوز شامل کر دینا فرحاد کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سچ پہر
تھا۔ رات کا چاند کی آخری تاریک کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مگر وہ آوازیں نکال رہی تھیں جیسے بینگ کر رہی ہوں۔ اپنے ڈراؤنے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا تھا۔ ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی تھی، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرات کے انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھوسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ فرات نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ جس طرح کسی ڈرامے کے اینڈ پر انتہائی گناہ گار لوگ ایکسیڈنٹ یا فالج کا شکار ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور بالکل بدل جاتے ہیں، اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرات شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاکی سیریل کلر کی طرح کامیاب چالیں چل رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرات نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھیں۔ دو کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھیں مگر رات کو زبردستی ان کے گھر بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کی صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور فرحات کی چند آخری تاریخ کا وقت تو کبھی رکتا ہی نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود اسٹاف اور وہی فرحات کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحات نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات ہی میں ہے۔ بلب کی روشنی سیدھے فرحات کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربر کی موٹی دستانے چڑھا لی اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس انہیں دوا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحات نے ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید ان کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحات کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزوری سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب! نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ فرحات کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ کس کی محبت میں زیادہ طاقت، زیادہ دیوانگی ہے؟ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا کوئی نہیں تھا مگر خدا تو تھا، اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کس نے حق دیا تھا فرحات کو کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا پھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا پھرے؟ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کی تاب لا سکتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آج پھر فرحات رومیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ 2 قتل ہو گئے مگر ملی تو ویسی ہی بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا اس کو دنیا سے گئے وقت گاہے۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نلاہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ملی، ملی آنکھیں کھولو، فرحات نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحات بری طرح چونک گیا۔ فرحات نے مڑ کر دیکھا۔ سر، آپ اس وقت سرد خانے میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ فرحات کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر وہ… نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے، وہ رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ فرحات نے پوچھا۔ سر، میں راؤنڈ لے رہی تھی، سرد خانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ فرحات کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے۔ آپ جائیں، راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اور اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو میں جان آتی جائے گی مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرحات اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرحات کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا مگر بابو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو، اب آخری پھینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں
مار ڈالنے کے لیے تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا ہے؟ فرحاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو، یہ تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ کیا 2 مہینوں میں ہی محبت کا بھوت اتر گیا؟ جیون داس خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو، طعنہ فرحاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری، سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا بھی چوک کی، معمولی غلطی بھی کی تو سارا کھیل الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیون داس کے خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جانے کب سے مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ جیون داس کا قہقہا بالکل نیچرل تھا۔ ہا 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 ہا۔ جیون داس ابھی بھی ہنس رہا تھا، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ بابو، رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان ملی، دوبارہ زندہ ضرور ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اس سے حکم دوں گا۔ بابو، تو بس ایک مہرہ ہے۔ میں اس دنیا پر حکومت کروں گا، میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گناہوں کا لا علم کر رہا تھا۔ اس عمل کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرحاد آخری قتل کر ڈالتا، جیون داس کی دیوی کو من مانگی بھیٹ مل جاتی، اور جیون داس کو بھی بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی، اور وہ شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کا تصور سے ہنسنے جا رہا تھا، اور چشمے تصور سے ساری قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نورین نے فرحاد کی تلاش کو فل اسٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھیں اور اسپتال کے ہاسپٹل میں رہتی تھیں۔ وہ بالکل نوجوان تھی۔ جیون داس کی ہدایت کے عین مطابق فرحاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ سانولی سلونی کی خوبصورتی لیے نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ فرحاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نورین نے اس کے جائزے کا کچھ اور مطلب سمجھ لیا اور شرما گئی۔ ویسے اگر آج سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رومیلا بھی ایک لڑکی تھی اور نورین بھی۔ رومیلا کب کی مر چکی تھی اور نورین سانس لیتی فرحاد کے سامنے تھی۔ کسی قتل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نورین دل و جان سے فرحاد کی جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ جیون بلکہ 7 جنم بتانے کو تیار تھی۔ فرحاد کو اشارے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور نورین اس خوبصورت ڈاکٹر کی تمام عمر سیوا کرتی رہتی۔ مگر ہر کوئی تو نہیں اور صحیح کے وقت پر عمل تھوڑی کرتا ہے، کم از کم فرحاد تو ہرگز نہیں۔ نہ جانے کتنے خواب سجا لیے تھے نورین نے اپنی آنکھوں میں کل رات سے لے کر اس وقت تک، جب فرحاد نے اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہسپتال میں تھوڑی کی جا سکتی تھیں، اور ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کسی کو کانوں کان علم نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا بیچاری نے۔ منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ، اور شاید اپنے ہونے والے بچوں کے نام۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق اسے آج لگنا تھا۔ فرحاد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر کچھ رومانٹک ہو کر اس نے فرحاد کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح ہینڈسم، خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نوکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں۔ سرنج میں انجیکشن بھرتا فرحاد اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہنچانے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگے گی، آخر وہ نرس تھی۔ لیکن جیسے ہی نورین کچن میں داخل ہوئی اس نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑ عمر کمزور سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین کا معاملہ الگ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ فرحاد بری طرح ہانپ رہا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور نورین اپنی زندگی بچانے کی۔ نورین بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر فرحاد نے آخرکار انجیکشن نورین کے بازو میں گھسا ہی دیا۔ مگر فرحاد بیچارہ کوئی قاتل ایکسپرٹ تھوڑی نہ تھا، وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرحاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرحاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی، اس کا اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی۔ راستے میں پہلے سے سوچے
ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرحاد کو چند قدم آگے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر رہی تھی اور اپنے پورے تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیتی۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور اس وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برس رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرحاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ۔ آج فرحاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھیٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کی خوفناک مورتی کے آگے اسن ماری آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جیون کے آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو وہ پرانی لاوارث قبروں سے جمع کرتا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ ایک زوردار پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک کہیں مگر وہ آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا، کہیں سے شہنشائی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بینگ کرنے لگی۔ جیون ساری سچویشن سمجھ چکا تھا۔ "شمع کر دے دیوی، شمع"۔ اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجا اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچاری جیون کی لاش بغیر چتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی۔ نورین نے آنکھیں کھول دیں، وہ زندہ تھی۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرحاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرحاد کو دیکھے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگیں۔ اس کو لگنے لگا وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ لی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو۔ میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گنہگار بن گیا میں، اتنی جانیں وار دی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو، بولو ملی، خدا کے لیے میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس میں ہلنے کی سک بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ دار بارش رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل اتنی تیز دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرحاد کو اپنے سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کی شدید انتظار میں مبتلا فرحاد کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل نا مراد۔ کافی دیر تک فرحاد کی آنکھوں میں اپنی شفاف اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرحاد کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرحاد کی مرحوم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور ادھورا علم، اور وہ بھی شیطانی علم۔
خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کے کھڑے جانا شیطان کا کام کر رہا ہے۔ ہمیشہ سے پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ ہے۔ ان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو یقینی شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو ڈال سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ راحت بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ اس سنسان راستوں پر کوئی چلتا جا رہا تھا، ایک خزان میں لپٹا ہوا وجود، اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت، حسین، لوگوں کو ہٹانا مشکل ہو جاتا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد شفقت تھی، ایک پتھر یلہ عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ فرحاد کے عشق نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی، جیون داس کی جنون نے خود کا ہی کام کر دیا تھا۔ اب ملی کی بدروح کو کتنے سروں کی بلی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہ سچی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔